اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2268 حضرت حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ یہ جو ہے کاتب وحی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو کچھ صحابہ جو ہے وہ وحی جو ہے وہ لکھتے تھے، تو یہ بھی ان میں سے ایک صحابی ہے۔ تو یہ اس درجے کا صحابی ہے، دیکھے کاتب وحی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیسے ہو؟ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، اور جس طرح ہم ملتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیسے ہو، تو انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ دیکھو کس درجے کا صحابی ہے، لیکن کیا کہہ رہے اپنے آپ پر جو ہے وہ فتویٰ دے رہے کہ حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا۔ ہم جو ہے وہ دوسرے کو منافق کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھ کہ حنظلہ جو ہے وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے اور کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترتیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم خود دیکھ رہے۔ یعنی انہوں نے کیوں کہا کہ میں منافق ہو گیا؟ وہ اب فرما رہے کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جب جنت و جہنم کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں تو اس طرح بتاتے کہ گویا ہم جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا یقین ہمارا جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج، اولاد اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں تو دنیا کے معاملات میں جو ہے وہ جب مشغول ہو جاتے ہیں، بیوی، اولاد، ذریعہ معاش، تو ہم اس میں بہت کچھ جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو منافق کہا، یعنی میرے جو دل کا حال ہے جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور تو اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد جو ہے وہ سب سے کامل مومن ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے جب اپنا محاسبہ کیا تو انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ تو اب کیا کریں؟ حنظلہ نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا۔ تو اب کیا کریں گے؟ میں اور ابوبکر چلتے گئے حتیٰ کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچ گئے۔ اب یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تاکہ اپنی اصلاح جو ہے وہ کر سکے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، گویا ہم اسے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے مال، بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یعنی یہ جب کوئی عرب جب بات مضبوطی سے بیان کرتے ہیں یا جب کسی بات کو مضبوط کرتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہی راستہ اپنایا، تو وہ بات کو مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم
کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو، یعنی دو باتیں ہیں، جب تم میرے پاس ہوتے ہو یا جب تم ذکر کرتے ہو، اگر وہی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرے۔ یعنی یہ دے کہ ذکر کی فضیلت، قرآن و حدیث کی فضیلت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ اگر تم ہر وقت کسی حالت میں رہو تو فرشتے جو ہے پھر وہ تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر جو ہے وہ پھر تم سے مصافحہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے یہ فرمایا، لیکن حنظلہ پھر بولتے ہیں کہ حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے، یعنی کسی وقت جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اس کو سب کچھ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ جب دنیا کے معاملات میں جب مشغول ہوتا ہے تو غافل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے گرد و غبار جو ہے وہ اس کے قلب پر جو ہے وہ اترتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ دنیا کے معاملات بھی کرو اور ساتھ جو ہے وہ ہفتے میں 1 دن 10 دن قرآن و حدیث کی مجلس، قرآن و حدیث کو جو ہے وہ اٹینڈ کیا کرو، ذکر کیا کرو، تاکہ تمہارا یہ جو دل ہے یہ غافل نہ ہو، کیونکہ دنیا کے میں مسلسل مشغول رہے تو دنیا کی جو گرد و غبار ہے وہ تمہارے قلب پر اترے گی اور تمہارا جو دل ہے وہ جو ہے وہ غافل ہو جائے گا اور سخت ہو جائے گا۔ بابا بھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔